ایک اور پہلو بیان کیجئے گا، 57 اسلامی ممالک ہیں، ہم لوگ جب بات کرتے ہیں اپنے ملک میں اسلام کی تو ہم اسلام کا قلعہ پاکستان کو بتاتے ہیں، ہم نمائندہ بن کے امت کے بارے میں ہر طرح کا جو مسئلہ ہے دنیا میں، آپ دیکھیے کہ وہ چچنیا کا ہو، وہ بوسنیا کا ہو، وہ امریکہ کے اندر کوئی مسلمانوں کے ساتھ کچھ ہو، پاکستان کے اندر پاکستان کے مسلمان چارج نظر آتے ہیں ہمیں، سیاسی سطح پر بھی اور عوامی سطح پر بھی۔ اس کا کیا پس منظر ہے؟ یعنی ہم جو لوگ ہمارے مفکر پیدا ہوئے جیسے علامہ اقبال ہیں، باقی لوگ ہیں، پوری امت کی بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ یہ کیا خاص معاملہ ہے پاکستان میں کہ ہم اسلام کو صرف اپنی حدود کی حد تک نہیں بلکہ عالمی سطح پر اسلام کے تحفظ کا ضامن اپنی ریاست کو سمجھتے ہیں؟ 200 سال کی سیاسی جدوجہد کا پس منظر، یعنی ہم بہت سیاسی لحاظ سے اور جگہ پر کھڑے ہوئے لوگ ہیں۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوا ہے کہ حکومت دوسرے لوگوں کے پاس چلی گئی، سیاسی جدوجہد کی ایک تاریخ سامنے آ گئی۔ آپ کے علم میں ہے کہ پہلے مرحلے میں تو لوگوں نے اپنی جانیں دی ہیں، انہوں نے یہاں جہاد کیے ہیں باقاعدہ۔ آپ شاملی کے جہاد کو دیکھیے، آپ سید احمد شہید کے پس منظر میں جا کے دیکھیے، اس کے بعد جو 1857 میں بغاوت کہیے، جنگ آزادی کہیے، جو بھی ہوئی اس کے نتیجے میں، پھر اس کے بعد سیاسی جدوجہد کی ایک پوری تاریخ ہے جس سے ہماری پیدائش ہوئی ہے۔ باقی ملکوں میں یہ صورتحال ہے نہیں، وہاں پر پہلے سے موجود حکومتیں چلی آ رہی ہیں، ان کے ہاں اگر کچھ قبضہ بھی ہوا تو وہ عارضی نوعیت کا تھا۔ مثلا مصر میں بھی اگر مختلف افواج آ گئی تھی کسی موقع کے اوپر، یا وہ جزیرہ نما عرب میں بھی عارضی طور پر داخل ہوئیں، یا چند دنوں کے لیے اگر وہ استنبول میں بھی داخل ہو گئی تھیں، تو اس سے وہ اثرات نہیں ہوتے جو ہم پر ہوئے ہیں۔ جن جن ملکوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر ایک بڑا پس منظر ہے اور وہاں سیاسی جدوجہد کرنی پڑی ہے، تو وہاں پر آپ بالکل اسی طرح کے جذبات دیکھیں گے، اسی طرح لوگوں کو متحرک دیکھیں گے، اسی طرح سے امت کے مسائل کو سامنے رکھ کر بات کرتے ہوئے دیکھیں گے، کیونکہ یہ جو تربیت ہوتی ہے، سیاسی تربیت جس کو آپ کہتے ہیں، یہ بیٹھے بیٹھے نہیں ہو جاتی۔ اس کے لیے 150-200 سال کی تاریخ بہت بڑی تاریخ ہوتی ہے۔ یہی تو مسئلہ ہے کہ ہماری نفسیات کا بھی ہم نے تجزیہ کر کے دیکھا، ہمارے ہاں جو ہماری افواج ہیں ان کا ذہنی فکری پس منظر کس طرح غیر جمہوری ہے، اس کو ہم نے دیکھا۔ اس سب کچھ کے باوصف یہاں جمہوریت کسی نہ کسی طریقے پر لانی پڑتی ہے، نام لینا پڑتا ہے، اس کی بحالی کی جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پیچھے 150-200 سال کی سیاسی تاریخ بن چکی ہوئی ہے۔ باقی ملکوں میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں پیدا ہوتا، یعنی باقی جگہوں کے اوپر افواج بھی آئی ہیں، بعض موقعوں پر لوگوں کی رائے کے خلاف حکومتیں بھی بنی ہیں، چھوٹی چھوٹی بادشاہتیں بھی قائم ہو جاتی ہیں، اتنا بڑا مسئلہ نہیں پیدا ہوتا۔ جس جگہ آپ سیاسی جدوجہد کی ایک تاریخ رقم کر دیں گے، پھر وہ نسلاً بعد نسلاً اپنی تاریخ بناتی ہے، اور جب وہ ایک بار بنا لیتی ہے، ابھی ہمارے ہاں وہ کسی محکم مقام پر نہیں پہنچی، اتنی توانا ضرور ہو چکی ہے کہ آسانی کے ساتھ اب اس کو چیلنج کرنا ممکن نہیں رہتا۔ ٹھیک ہے، ہم سب